पूरे का पूरा ताशकंद बहुत ही खूबसूरत इस तरह के फुव्वारों और खूबसूरत साफ़ सुथरी जगहों पर मुश्तमिल है। आप किसी भी डायरेक्शन में निकल जाएँ, आपको इसी तरह खूबसूरत साफ़ सुथरे रास्ते सड़क के साथ-साथ बने हुए ये जो फुटपाथ हैं या जिनको हम वॉकवे कहते हैं, वो मौजूद हैं। इस तरह आपका दिल करता है तो आप किसी बस में बैठ के बहुत मामूली से पैसे दे के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ, या आप समझते हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा टाइम जो गुज़ारना चाहिए, तो आप इस तरह के फुटपाथ के ऊपर आ जाएँ। कई किलोमीटर तक चलते जाएँ, आपको इसी तरह फ्रेश, साफ़ सुथरी और बहुत ही मज़ेदार जो एक एनवायरनमेंट है वो मिलेगा। आप लोगों से भी मिलते जाएँगे, फ़ितरत को भी एन्जॉय करते जाएँगे और देखेंगे कि जहाँ पे फ़ितरत ने बहुत खूबसूरत ये मंज़र इन लोगों को दिया है, वहाँ इन लोगों की अपनी भी बहुत कोशिश है, हिम्मत है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, और हर चीज़ जो है अपनी जगह बेहतरीन तरीके से मौजूद है। जब आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप कभी भी ऐप को ना पकड़ें कि मैंने ये चीज़ देखनी है या फ़लाँ चीज़ देखनी है, या इधर को जाते हैं ये इशारा इधर को हो रहा है। नो, बेहतरीन तरीका ये है कि आप जिसे कहते हैं ना पंजाबी में मुँह चुक के आप चल पड़ें। आप देखेंगे कि आप प्लान्ड जो आपका रास्ता होगा या जो आपने मनसूबा बनाएगा उससे कई गुना ज़्यादा आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, और वो चीज़ें भी आपके सामने आएँगी जो आपने कभी सोची भी ना होंगी, आपने देखी भी ना होंगी। अब देखिए ज़रा, ये रशियन स्टाइल एक मार्केट है जो जिसे पुराना माल आप कह सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के अंदर जो ताशकंद के पुराने मालों में से ये एक माल है। यहाँ पे आमतौर पे बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट हैं, और नीचे पूरी की पूरी एक आपको लाइन मिलती है। यहाँ पे आपको ये शॉपिंग सेंटर बने मिलते हैं, शॉप्स हैं, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैं मौजूद हैं, लेकिन लोगों से पूछते हुए। Здравствуйте, мой друг. Это City Mall здесь? City Mall? Да. Там? Там? Хорошо. Что это? Это... Хорошо. Большое спасибо. Да. City Mall. इन दोस्तों ने हमें बताया कि आप आगे जाएं तो उधर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप वैसे देखना चाहें तो आप दे सकते हैं। लेकिन ये रास्ता, खूबसूरत मंज़िल इन्होंने बता दी हमें, जिसको सिटी मॉल यानी ताशकंद शहर का जो मॉल है वो कहा जाता है, और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है, जहाँ पे इसका जो आर्किटेक्चर है या बनावट है या बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो इंतहाई खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। वहीं इसका जो स्ट्रीट से या गली से जो व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत रखा गया है, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ, घूमें फिरें, तो आपको यकसानियत भी ना हो। हर जगह एक नई बिल्डिंग, नए अंदाज की कंस्ट्रक्शन, नया स्टाइल आपको नज़र आए, और वहीं पे आप इस चीज़ को महसूस करें कि इस मुआशरे के अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितने खुले डुले लोग हैं, और किस तरह ये अपनी जो मईशत है, जो अपना निज़ाम है, उसको किस तरह मॉडर्न ढांचे में ढाल के किस तरह दुनिया में आगे लीड करना चाह रहे हैं। कोई भी जब आप रास्ता, वैसे तो मॉल का सीधा रास्ता है, फिर आगे राइट साइड पे टर्न हो जाता है, कई किलोमीटर तक ये इलाका जो वो फैला हुआ है, लेकिन ये कि आपकी अपनी हिम्मत है, कि आपका अपना जज्बा है, ख्वाहिश है कि आप कितना वॉक करके यहाँ पे चीज़ें देखना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आपने बिल्डिंग्स देखनी है, या आपने यहाँ का जो एक ख़ास किस्म का जो स्टाइल है रोड्स का, लोगों का, वो आपने देखना है, बल्कि आपने पूरी की पूरी एक लाइफ का, एक खूबसूरत ज़िंदगी का, एक जो मसरूफ़ तरीन लम्हात हैं वो आपने देखने हैं, वो आपने यहाँ पे एंजॉय करने हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया ये मॉल है।
بہت پیچھے ہٹ کے بلڈنگس ہیں. ان بلڈنگ سے آگے گرین بیلٹس بنائی گئی ہیں جہاں پہ پلانٹیشن کی گئی ہے, گرینری اگائی گئی ہے, پودے لگائے گئے ہیں, اور وہیں پہ درمیان میں ان زگ زیگ پاتھ کے اوپر ہی یہاں پہ واک وے یا راستے یا فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ جب یہاں پہ آئیں گھومیں پھریں تو آپ کو اکتاہٹ بھی فیل نہ ہو اور کوئی رش, کوئی کنجسشن یا کوئی دباؤ کسی قسم کا محسوس نہ ہو. دیکھیے ذرا کتنی نفاست کے ساتھ بلڈنگز کے ڈیزائن جو ہے وہ بنائے گئے ہیں, اور اگرچہ کچھ بلڈنگز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو سوویت دور سے چلی آ رہی ہیں, وہ بھی بہت ایلیگنٹ ہیں, لیکن اب ماڈرن جو کام ہے وہ یہ ہے کہ شیشے کا اور سٹیل کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور بلڈنگز کو ورٹیکلی ڈیزائن کیا جا رہا ہے تاکہ کھلی جگہیں جو ہے وہ موجود ہوں. اور دیکھیے ذرا کہ کتنا مصروف جو مال ہے اس کے ہونے کے باوجود بھی آپ کو کتنی کھلی ڈلی صاف ستھری جگہیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اور اس کا ایک اپنا خاص کلچر ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کی بہت معمولی جیب میں پیسے ہیں, آپ انٹرٹینمنٹ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اپ اینڈ فیملی یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں ان کا رہنے سہنے کا سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ مال کی طرف نکل آئیں. یہاں پہ آپ کو زندگی کے بہت سارے خوبصورت شیڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے. اب دیکھیے ذرا یہ راستہ جو ہے ایک طرف جو ٹریک ہے اس کو جو ہے رنگ کر دیا گیا ہے, اور دوسری طرف یہ پاتھ بنا دیا گیا ہے تاکہ جب آپ یہاں پہ آئیں آپ کا دل کرتا ہے آپ یہ سائیکلنگ کے لیے ہے جو ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہے, اور باقی جو فٹ پاتھ ہے آپ اس کے اوپر واک کرتے ہوئے جائیں. اچھا مزیدار بات دوستو یہ ہے کہ بہت کم پبلک ہے, پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے جو سٹرکچرز ہیں, اتنی بڑی بڑی روڈز ہیں, اتنے بڑے بڑے منظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس میں یہ بھی ایک یونیک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ بالکل پرسکون جو ماحول ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس طرح یہ آپ کی زندگی کا, آپ کی خوشی کا ایک خوبصورت لمحہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹریکس کے ساتھ چلتے ہوئے آپ اور بھی بڑی چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ایک ماڈرن انفراسٹرکچر تو ہے ہی اپنی جگہ پہ, جہاں پہ بڑے بڑے مالز ہیں. اگر مال کے اندر آپ جائیں تو وہی ٹریڈیشنل آپ کو سٹورز ملیں گے, دنیا بھر کے جو مارکس ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گے, ہر طرح کی جو لگژری ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کوئی چیز خرید لیں, نہیں ہے تو اس کے الٹرنیٹیو بھی اس طرح کی چیزیں آپ کو تاشقند کے مختلف جگہوں پہ مل جائیں گی. وہ ہم اگلی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ چیز اسی کوالٹی کی چیز جو ہے بہت سستے طریقے سے خرید سکتے ہیں. مین بولیورڈ سے راستے جو ہیں مارکیٹ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, مختلف جو شاپنگ پلازا ہیں اس مال کے اوپر جو ہیں, اور وہیں سے باہر بھی نکل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو سائیڈ سٹریٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بھی یہ راستے بنے ہوئے ہیں, اور اس طرح آپ کو بہت کھلی ڈلی ایکسیس دی گئی ہے کہ آپ کسی بھی ڈائریکشن میں آنا چاہیں, کسی بھی ڈائریکشن سے نکلنا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ فیل نہ ہو. بہت ہی اچھا منظر ہے یہاں پہ. شدید جون جولائی کے موسم میں بھی آپ ایسے واک کرتے ہوئے فیل کرتے ہیں کہ جیسے بالکل ایک خوشگوار موسم جو ہے وہ موجود ہے, اور آپ اپنی جو واک ہے, اپنے جو ایک دیکھنے کا جو آپ کا انداز ہے وہ کئی گنا کئی حوالوں سے بہترین عکاسی کرتا ہے کہ آپ کس طرح یہاں پہ جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں اپنے واک کو اور اپنے چلنے پھرنے کو. اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو بے شک آپ کسی بھی شاپنگ سینٹر کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب ذرا دیکھیے یہ میرے رائٹ طرف جو ہے یہ ایک خوبصورت انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے. بلڈنگز کے ڈیزائن دیکھیں, میری بیک کے اوپر بھی دیکھیں ذرا, اور اس کے اوپر جو بلو کلر کے جو ٹاور نظر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ جو بلڈنگ ہے اس سائڈ پہ یہ رشین دور کی بلڈنگز ہیں. اس طرح آپ کو مختلف جو کمبینیشن ہے وہ نظر آئے گا. جدید بلڈنگز بھی ملیں گی اور آپ کو
सोवियत दौर की बिल्डिंग भी मिलेंगी। और मज़ेदार बात यह है कि ये जब सारा कुछ आपस में मिलता है तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो है वो पेश होता है। ऐसे लगता है कि जैसे आपने तारीख़ से सफ़र शुरू किया है और आज के ताशकंद के अंदर जो है वो आप आ गए हैं। ये बिल्कुल हटके है आपके जो ताशकंद का जो ट्रेडिशनल जो शहर था, जो पुराना शहर था, उसमें इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आ रही है, आप देख लें कि किस तरह उसके अंदर जिद्दत जो लाई जा रही है और किस तरह अपने जो निज़ाम है उनको बेहतर किया जा रहा है। अब देखें कि फुटपाथ के ऊपर चलते हुए जहाँ पे एक तरफ आपको ट्रैक है, वहीं पे ही जो एक ट्रैफिक चलती नज़र आ रही है मॉल के ऊपर जो है, ट्रैफिक भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की गई है। रश तो ज़ाहिर है ही नहीं यहाँ पे, और इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। जब आप मॉल के ऊपर चलते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ देखें कि बिल्डिंग्स जो हैं वो बहुत पीछे हट के हैं। उनसे आगे एक बेल्ट छोड़ी गई है, बड़ी वाइड बेल्ट छोड़ी गई है, जहाँ पे प्लांटेशन की गई है, ग्रीनरी की गई है, ताकि आपको बिल्कुल एक बैलेंस जो अंदाज़ है वो देखने को मिले। फिर दुनिया भर के जो मार्क्स यहाँ पे मौजूद हैं, लग्जरीज़ मुख्तलिफ दुनिया से जो लाई गई हैं, इंपोर्ट की गई हैं, इस्तेमाल की चीज़ें वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप हर तरह की जो परचेजिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। डिज़ाइन देखिए ज़रा कि जैसे ही आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के करीब पहुँचते हैं तो दरमियान में एक बाकायदा आपको गैप मिलता है, जो बेसिकली इसलिए रखा गया है ताकि आप एयर जब क्रॉस करें तो आपकी जो फ्रेश एयर है और जो धूप है उसकी जो क्वालिटी है वो किसी किस्म की उस पर कंप्रोमाइज़ ना हो और आप बेहतर से बेहतर मंजर जो है वो देख भी सकें और अपने लिए उसको इस्तेमाल में ला भी सकें। यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत पहलू इस हवाले से भी है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि आएँ, एक तरफ से चीज़ लें, सामान वगैरह ख़रीदें और दूसरी तरफ निकल जाएँ। दूसरी तरफ जाके अगर किसी ने कोई एक ख़ास किस्म की चीज़ ख़रीदनी है तो दूसरी जगह से वो जाके ख़रीद लें। इस तरह ये जो फुआरे हैं, जो फाउंटेन्स हैं, आपको जगह जगह शॉप्स के दरमियान जो स्ट्रीट्स हैं, जो प्लाज़ों के दरमियान स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। आप आराम से यहाँ पे बैठें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें और अपने जो खूबसूरत लम्हात होते हैं उनको फिल्माएं, तस्वीरें लें। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है इस हवाले से जो है। फिर जो ही आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नई चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले क्लियर होती हैं। अब देखें सड़क के दूसरी तरफ हमें बड़ी खूबसूरत किस्म की जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आ रही हैं और इन बिल्डिंग्स के मतलब ये कहा जाता है कि ये सोवियत दौर की बनी हुई हैं और ये साथ साथ जो अभी मॉल का जो राइट साइड है ये तो अभी डेवलप हुआ है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी दूर तक जो है वो चली गई हैं और ये उस दौर में बनाई गई थी। इसके अलावा जो जिद्दत के पहलू हैं उनमें ये चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वो लोगों की घूमने फिरने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाया गया है। लोग एंजॉय करें, एंटरटेन करें, यहाँ पे आके वॉक करें, मिलने बुलाने के लिए आएँ, खाने पीने के लिए। ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ कोई मार्केट है, बल्कि बहुत क्लास के यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफ़ेज़ मिलेंगे, सस्ते कियोस्क या स्टोर्स भी हैं जो आप यहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये जगह जो है एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फिटनेस आपको चाहिए। आइए ज़रा पूछते हैं ये पीछे क्या है। इस बिल्डिंग से मतलब हमें नहीं पता था। Девочка, пожалуйста, что там внутри? Это консерватория. Консерватория. Институтора? Консерватория. Что это? Музыкальный институт. Мюзикальный институт. Да. Спасибо, большое спасибо। तो दोस्तों हमने पूछा है कि ये है क्या, तो उन्होंने बताया कि बेसिकली ये
آپ اکیڈمی سمجھ لیں, میوزک اکیڈمی سمجھ لیں. یہاں پہ جو میوزک کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی آرٹ یا فن جو ہے وہ اس کے اوپر کام ہوتا ہے, وہ سکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. دوستو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ اپنی ٹریڈیشنز, اپنی ویلیوز کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا بڑا انفراسٹرکچر دینا اور فیسیلیٹیٹ کرنا تاکہ ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں, ہماری جو آباء و اجداد کی جو قدریں ہیں, اس حوالے سے ان کو اجاگر کیا گیا ہے. یہاں پہ بہت ہی اچھے, بہت ہی پیارے لوگ ہیں یہاں پہ. اور واک کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے یہاں پہ بلڈنگ دیکھنی ہے. یہ دیکھیے ذرا, ایک جو ازبکستان کی ٹریڈیشنل بلڈنگز ہیں ان میں سے ایک بلڈنگ ہے جس کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں. تو مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہاں پہ آنا ہے اور گھومنا پھرنا ہے, بلکہ یہ چیز ہے کہ ایک پوری جو لائف سائیکل ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو انجوائے کرنا ہے. اور اس انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پہلو بھی دیکھنا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح مل سکتے ہیں, کس طرح ان لوگوں سے انٹیگریٹ ہو کے ان سے انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. ان سے بہت ساری وہ معلومات آپ کو ملتی ہیں جو کہ عام طور پہ ویسے آپ کو نہیں ملتی. تو یہ ایک بہت ہی زبردست سیر کا طریقہ ہے کہ آپ بغیر کوئی پلاننگ کے جب نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر آشکار ہوتی ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیں, انجوائے کرتے چلے جائیں, فوٹوگرافی کرتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ کتنا زبردست جو پیریڈ زندگی کا جو لمحات ہیں وہ آپ نے گزارے ہیں. کسی بھی بلڈنگ کا ڈیزائن ایک دوسرے سے نہیں ملتا. سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ڈیزائن منفرد, ہر ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف اور ہر ڈیزائن لاجواب. کھلے ڈولے ڈیزائن, اگر آپ اندر جائیں کسی بھی بلڈنگ کے تو اونچی اونچی چھتیں ملیں گی اور بڑی بڑی جو کھڑکیاں ہیں وہ ملیں گی, زمین سے لے کر ہائٹ تک بہت کئی منزلوں تک جو کھڑکیاں وہ ملیں گی. اس طرح آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی ایک قدرتی ماحول کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا واک کر رہے ہیں. ہوا آ رہی ہے اسی طرح, اور اسی طرح سن لائٹ کی وافر مقدار آپ کے پاس موجود ہے. اور یہ ایک سب سے خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے ان بلڈنگز کا. پھر جو بلڈنگز کے آؤٹ لیٹس ہیں جو باہر کی طرف ہیں, بڑے خوبصورت ڈیزائن جو ہیں اس کے ساتھ بنایا گیا ہے. کوئی بھی بلڈنگ آپ دیکھ لیں تو اس کا جو ایگزٹ اور انٹرنس ہے وہ بڑے لاجواب ہیں. بہت اچھے طریقے سے ان کو آرٹسٹیکلی ڈیزائن کیا گیا ہوتا ہے اور کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہوتی. جس جگہ بھی چاہیں وہاں پہ ازبکستان کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے جو کلچرل ان کے مونوگرامز کہہ لیں, تصویریں کہہ لیں, آپ ان کی جو سمبلز ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے. اس طرح ایک بہت ہی زبردست ایونٹ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے. باقی لوگ جو ہیں ان سے آپ ڈائریکٹ پوچھتے جائیں تو یہ زیادہ بہتر انفارمیشن آپ کو ملتی ہے اور آپ کو جو ایک زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. Vidíte, девушка, пожалуйста, где Амир Тимур площадь? No? Хорошо, спасибо. ہم نے امیر تیمور اسکوائر جانے کے متعلق پوچھا تو بیسیکلی اکثر لوگوں نے یہ بتایا جی کہ آپ سیدھے راستے چلتے جائیں اور اس کے بعد رائٹ سائڈ کو آپ ٹرن ہو تو وہ آ جائے گا. لیکن انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ آپ چاہیں تو یہاں پہ شارٹ کٹ بھی ہے, اس کے اندر سے آپ گزر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے سوچا بعد میں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم ذرا واک کرتے ہوئے پورے ایریے کو کور کرتے ہوئے جائیں تاکہ آپ کو جتنی بھی مکمل معلومات چاہیے وہ یہاں سے مل جائیں. اب دیکھیے جو بلڈنگز آ رہی ہیں یہ بالکل ان کو ٹچ جو ہے ویسے لگتا ہے کہ جیسے رشین ریڈ برک جو ہے استعمال وہ نظر آ رہا ہے. اور اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں وہ زیادہ تر جو گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور اس حوالے سے, اور اس طرح جو کولیبوریشن ہے مختلف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیس کے اوپر, یہ ایک ایفرٹ ہے کہ دنیا کے جو خوبصورت ترین جو شہر ہیں یا جو مالز ہیں ان میں اس کا شمار ہو. اور جو ترقی جو انداز لوگ یہاں پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, جو کوالٹی لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تاشقند کے, وہ ان کو ملے.
اور اس طرح یہ ایک پریزنٹیشن ہے، ایک بڑی ہی پازیٹیو ایفرٹ ہے حکمرانوں کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، اور یہ ایک واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ آپ جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کو جو ٹریڈیشنل انداز ہے زندگی کا، ڈیلی زندگی کا، اور جو رہنے سہنے کا سٹائل ہے، جو خواہشات ہیں، کس طرح لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں، وہ روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ کسی بھی انداز سے بہتر ہوتی ہیں کہ یہ جو روٹین ہوتی ہے، یہ جو انداز ہوتا ہے دیکھنے کا، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں جو اخذ کرنے کے لیے مل جاتی ہیں، اور آپ اچھی کنکلوژن جو ہے کسی بھی معاشرے کے متعلق، کسی بھی سوسائٹی کے متعلق کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جگہ ویسے ہی بہت کھلی ڈلی ہے، صاف ستھری ہے، دوسری یہ کہ لوگوں کا یہاں پہ آنا اور شاپنگ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ لاجواب ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو کتنی دیر مرضی بیٹھ جائیں ریلیکس کرنے کے لیے اور آبزرو کرنے کے لیے۔ واک وے جو ہیں وہ زیادہ تر اسٹریٹ پاتھ ہے، سیدھا راستہ ہے، لیکن کئی جگہوں پہ اس کو کرڈ پاتھ جو ہے یا جو گلائی میں ٹچ کیا گیا ہے، تاکہ جب آپ وہاں پہ آئیں یا گزریں تو آپ کو زیادہ کھلی جگہ کا منظر جو ہے وہ ملے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا جی کہ یہ ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے، تو وہ ہم نے ان کو بتایا جی کہ بیسیکلی آپ کہاں پہ کس ڈائریکشن میں آگے کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ہے ازبکستان کی پارلیمنٹ کی بلڈنگ، بہت ہی یونیک طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے، بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے۔ بیسیکلی خیمے کا خیمہ لگتا ہے، اور کسی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن سے جب آپ اپنی چینج کر کے دوسری ڈائریکشن کی طرف جاتے ہیں تو بالکل اس کا ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ ایک ماڈرن آرٹسٹک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑی ہی امپورٹنٹ سپاٹس ہیں، ان کے ممبرز وغیرہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پہ، لیکن کوئی آپ کو یہاں پہ سیکیورٹی، کوئی آپ کو یہاں پہ پولیس یا سیکیورٹی سٹاف کی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ بالکل پلین جگہ ہے، لوگ بڑے آرام سے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ ازبکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک سیکیور سمجھتا ہے ہر حوالے سے، اور کسی قسم کی یہاں پہ اس طرح کی کوئی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اتنی سیکیورٹی ہے کہ بالکل بحیثیت ایک خاتون بھی آپ بڑے آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کریں، دن کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، آپ کو مکمل طور پہ یہ ایک سیکیور اور ایک محفوظ جو شہر ہے وہ ملے گا۔ یہاں کا کلچر بھی ہے ویسے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ زیادہ، لیکن باقی جو سیکیورٹی ہے یا اس طرح کے جو معاملات ہیں ایسی کبھی کسی قسم کی جو صورتحال ہے وہ پیش نہیں آئی۔ دیکھیں ذرا گلاس ورک کے ساتھ اسی خیمے کو ایک کیپ کی شیپ دے کے اتنی ایلیگنٹ بلڈنگ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور آگے لش گرین لان جو ہے وہ بنا کے اور اس کو اور بھی خوبصورت جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ آگے فٹ پاتھ ہے، اور اس فٹ پاتھ کے اوپر یہ فری جگہ چھوڑ دی گئی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے آئیں اور انجوائے کرتے ہوئے جدھر دل کرتا ہے جدھر کو آگے کی طرف جو ہے وہ چلتے جائیں۔ پھر اس گرین ایریا کے اندر لگائے گئے پودوں کو باقاعدہ ریگولر طریقے سے اس کو پانی دیا جاتا ہے، سپرنکل سسٹم کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، اور ان کی کٹائی، ان کی ٹرمنگ، ان کی صفائی ستھرائی ڈیلی بیسس پہ یہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ اتنے خوبصورت، فریش اور ایلیگنٹ آپ کو نظر آتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندے کا یہاں پہ بیٹھ جائے۔ اور ہاں فاصلہ چونکہ زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ آپ جگہ جگہ بینچز لگے ہوتے ہیں اس مال کے اوپر، آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، اور خاص طور پہ بیٹھ کر آپ ریلیکس بھی کریں اور گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، ہیلو ہائی کریں، ان سے بات چیت کریں،
اور اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس طرح آپ بہت ساری جو معلومات ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں۔ یہ یہاں کی ایک بہت ہی ریکمینڈڈ چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ کرنی چاہیے۔ پھر جو مال کا ایریا ہے یہ صرف اس نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ایک بلڈنگ اور بلاکس جو ہیں وہ بنا دیے ہیں جو آپ دائیں بائیں موو نہیں کر سکتے، بلکہ ان بٹوین کئی راستے ہیں، ان کو کراس کر کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی مال کے فرنٹ پہ اور بیک پہ اور سائڈ پہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ چلتے چلتے جو جتنی بھی معلومات ہیں آپ نے لوکل لوگوں سے لینی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا آپ انجوائے کریں گے اور کتنی مفید معلومات آپ کو ملیں گی جو کہ آپ کو کسی اور جگہ شاید نہ ملے۔ بعض معلومات بالکل لیٹسٹ ہوتی ہیں اور ٹپس ہوتے ہیں بیسیکلی کہ آپ نے کس طرح وزٹ کرنا ہے۔ Здравствуйте, мой друг. Здравствуйте, пожалуйста. Что это здесь? City Mall? No. Что здесь? А? Что важно увидеть здесь? No? Как я могу добраться Амир Тимур площадь здесь? Там? Как я могу добраться там пешком? Автобусом. Как автобусом я могу добраться там? 44, 72. Хорошо. Большое спасибо. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیسیکلی آگے کوئی اسپیشل چیز نہیں ہے، اسی طرح کا آپ کو مال ملے گا۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا جی کہ ہم نے امیر تیمور اسکوائر جو کہ یہاں کی مشہور جگہ ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے، تو انہوں نے بتایا جی کہ آپ شارٹ کٹ طریقے سے بھی جا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ آپ اگر جلدی جانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے بس لیں اسی اسٹاپ سے، وہ آپ کو ڈائریکٹ وہاں پہ لے جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی معلومات ہوتی ہیں اور یہ آپ کو ویسے جو سٹاپس ہیں یا سٹاپ سے کراس کر کے دوسری روڈ کی طرف جا کے بس کا لینا، یہ جو اتنی مفید قسم کی جو معلومات ملتی ہیں دوستو، یہ صرف لوکل لوگ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اور آپ کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور بڑی خوشگوار قسم کی جو ویلکمنگ قسم کی اور ایک خلوص والی جو مسکراہٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم چلتے ہیں مال کی بیک سائڈ پہ۔ جو بیک سائڈ جس طرح فرنٹ سائڈ پہ اس کو مال کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ایوینیو ہے، روڈ کا جو اسٹرکچر ہے وہ نظر آتا ہے، تو بیک پہ بالکل اسی طرح کا ہے لیکن وہاں پہ روڈ اتنی بڑی نہیں ہے۔ بیک پہ روڈ جو ہے وہ بالکل فرنٹ کی نسبت چھوٹی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ گاڑیاں وغیرہ پارک کریں اور قریب جو ڈفرینٹ جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں وہ انجوائے کرنے کے لیے بیک پہ بہت زیادہ ریسٹورنٹس ہیں، کیفیز ہیں، ٹریڈیشنل جو کھانے پینے کی جگہ ہیں وہ یہاں پہ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اسپیشل جو کیوزین یا جو اسپاٹس ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے، اس کی ہیوج ورائٹی اور ایک آپ کو چین ملے گی، اور اسی وجہ سے لوگ یہاں سے آتے ہیں۔ فرنٹ سے اگر کسی نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے وہ مال سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر ڈرائیو کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہاں گاڑی اپنی پارک کرتے ہیں اور یہاں پہ کسی نے جو کچھ بھی کھانا پینا ہوتا ہے، انجوائے کرنا ہوتا ہے، ریلیکس کرنا ہوتا ہے، کافی پینی ہے، چائے پینی ہے، ہر طرح کی چیز جو ہے وہ یہاں پہ آ کے انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس طرح ایک ہی ٹور کے اندر وہ دو چیزیں جو ہے وہ کور اپ کر لیتے ہیں، شاپنگ بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی انٹرٹینمنٹ کھانا پینا جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک بڑا اچھا جو ایونٹ ہے وہ گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم اس روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں، دائیں بائیں یہ فٹ پاتھ دیکھیں تو دائیں بائیں دونوں طرف گرین بیلٹ ہے۔ اس گرین بیلٹ کے ساتھ ساتھ جب آپ واک کرتے ہوئے آگے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ یاد آتی ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو پودے اور جو گراس لگی ہوئی ہے، یہ اتنا خوبصورت گھاس ہے
اور اتنا فریش ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو تازگی اس کے جو پتوں میں آپ کو نظر آئے گی. پانی چونکہ ڈیلی دیا جاتا ہے اس لیے یہ گھاس جب وہ فریش رہتی ہے. اور دوستو ویسے بھی زیادہ پاپولیشن نہیں ہے, لوگ کم ہیں, اس لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے اس کو کوئی ڈیمیج کیا ہو, یا تو ایک نیچرل جو پروٹیکشن ہے وہ یہاں پہ ان پودوں کو ملتی ہے, ان گرین بیلٹس کو ملتی ہے. اس طرح یہ ایک بہت زبردست جو ہے صاف ستھرا ماحول آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے. ویسے بھی لوگ بہت ٹرینڈ ہیں اور بہت سویلائزڈ ہیں, پارکنگ کے حوالے سے, ڈرائیونگ کے حوالے سے کبھی بھی اس چیز کو نہیں وائلیٹ کرتے, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی رکاوٹ یا پرابلم دوسرے لوگوں کو نہ آئے. اور جو ایک اور چیز جو سب سے زبردست دیکھنے والی ہے وہ یہاں پہ کہ آپ کو ہیوج ورائٹی کی گاڑیاں ملیں گی, لیکن ایک دو برانڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں, اس لیے ان کی یہاں پہ آپ کو بھرمار ملے گی. اور یہ ایک زبردست چیز ہے دیکھنے کو ملتی یہاں پہ, جو کہ بہت کم کسی اور جگہ ہو سکتی ہے. اب ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. یہ جناب پارک کا ایریا جاتا ہے, سٹی پارک, تاشقند سٹی پارک, جو کہ بہت ہی ماڈرن, خوبصورت, آرٹسٹک انداز میں بنایا گیا ہے. اور لیجئے جناب یہ ہے پارکنگ, یہاں پہ کراس کر کے آگے پارکنگ آ جاتی ہے. اس پارکنگ کے اندر آپ اپنی گاڑی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے پارک کریں. ایون ایک سیکشن کے اندر سائیکلوں کا سیکشن بھی ہے کہ اگر آپ سائیکل پہ آئے ہیں تو آپ سائیکل اپنی وہاں پہ کھڑی کر دیں, اور اس طرح آپ بالکل بے فکر ہو کے آپ جائیں. اور جو پارک کی زندگی ہے, پارک کا کلچر ہے, یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں دن ہو یا رات ہو وہ آپ یہاں پہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں. پارک بہت ہی مزیدار قسم کی جگہ ہے اس حوالے سے کہ اس پارک کے اندر جو چیزیں آپ کو ملیں گی, ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ بنائی گئی ہیں, اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس کے اندر جو ایک قدرت کا جو آپ کو شاہکار چیزیں دیکھنے کو ملیں گی وہ ہے کہ پودے, گرین بیلٹ اور یونیک قسم کی جو پلانٹیشن ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملے گی. اور بہت امپورٹنٹ طریقے سے, بڑے خوبصورت طریقے سے یہ پودے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. اور یہ پودے, ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً مور اور لیس ہر جو ٹائم ہے, ہر وقت جو ہے یہ فریش رہتے ہیں. سردی کا ہو, گرمی کا ہو, بارشیں ہوں, دھوپ ہو, دھند ہو, آپ کو ان کی جو فریشنس ہے, ان کی جو تازگی ہے, ان کی جو خوبصورتی ہے, اس میں کسی قسم کا جو کمپرومائز ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. ایون یہاں پہ ایک پروورب مشہور ہے, ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ یہاں پارک کے اندر ان پودوں کو دیکھ لیں, تھوڑا سا گھوم پھر لیں, تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیماری اپنی یہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ واقعی حقیقت ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ درمیان میں زگ زیگ قسم کے بڑے کھلے ڈلے واک وے بنے ہوئے ہیں. ان واک وے کے ساتھ ساتھ بینچز لگائے گئے ہیں. ان بینچز کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے پارک بہت بڑا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے, ریلیکس کرنا چاہیے, تو آپ آرام سے اس پارک ان بینچز کے اوپر بیٹھیں, چائے کافی پئیں, ریلیکس کریں, کچھ کھانا پینا ہے وہ کھائیں پئیں, اور اس دوران جو قریب سے گزرنے والے لوگ ہیں ان سے ہیلو ہائی کریں, سلام دعا کریں, بات چیت کریں. اور اکثر صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ٹائم ہو تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, معلومات جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. بلکہ اکثر صورتوں میں وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں, ان کو آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ گھر میں کہ آپ ہمارے مہمان کے طور پہ آئیں. بڑے ہی مہمان نواز لوگ ہیں, اور لائف بالکل ریلیکس ہے یہاں پہ, بالکل لائف ریلیکس ہے. اور اس حوالے سے یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ آئیں اور اس ایونٹ کو, اس لمحے کو, اس ماحول کو گہرائی کے ساتھ انجوائے کریں. ان راستوں کے اوپر چلتے ہوئے اب آپ امیجن کر سکتے ہیں, دونوں طرف دیکھیں کتنے خوبصورت جو پلانٹیشن ہے, گرینری ہے وہ آپ اپنی جگہ پہ, لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ کتنے آرٹسٹک انداز میں, کتنی خوبصورتی کے ساتھ مختلف ڈیزائن جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں, تاکہ
जो लोग यहाँ पे आएँ तो ज़ाहिर है हर तरह के लोगों ने यहाँ पे आना है, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, यंग लोग हैं, कपल्स हैं, मैरिड लोग हैं, तो उनको हर एक को उनकी ज़रूरत के मुताबिक, उनकी नीड के मुताबिक, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे पूरी मिले और किसी किस्म की जो है अपना जिसे कहते हैं ना कि कोई तंगी वो उसका एहसास ना हो। बनावट के हवाले से भी और खूबसूरती के हवाले से ये एक लाजवाब जगह है और इसको मिस करना, इसको ना देखना समझें कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी हैं जो कि आपको शायद वैसे अगर आप देखते तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती, बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगती। उज़्बेकिस्तान की ट्रेडिशनल और जो कल्चरल सिंबल्स हैं वो आपको जगह जगह यहाँ पे मिलेंगे। उनके मोनोग्राम्स और डिफरेंट आर्ट वर्क उनका, उनकी जो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खूबसूरती से मुज़य्यन करते हैं। लोगों का रिलैक्स होना, खड़े होके बातचीत करते जाना और घंटों बातचीत करते जाना। यहाँ पे किसी को कोई जल्दी नहीं है। लोग आते हैं, खड़े होते हैं, गपशप लगाते हैं, बैठ जाते हैं, खाते पीते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। अब देखिए ये जो फुटपाथ है, एक तरफ पूरी फूलों से लदी ये जो पौधे हैं, बेलें हैं और दूसरी तरफ इसका एंड जो है वो बहुत बड़ी यहाँ पे जो झील है इसके अंदर हो रहा है। इस झील के शुरू होने से आपको एक यूनिक किस्म का जो कलर है वो महसूस होता है। रिफ्लेक्शन है, सफ़ेद और ग्रीन और ब्लू शेड का जो पानी है वो आपको देखने को मिलता है। फ्रेशनेस फील होती है और आपका दिल करे तो आप डायरेक्ट ब्रिजेस जो इसके ऊपर बने उनको क्रॉस करने के बजाय थोड़ी देर के लिए इसके किनारे पे बैठ जाएं और बैठ के इस मंज़र को जितनी देर चाहें आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर जो ही आप चलते चलते आगे की तरफ जाते हैं तो पानी के ऊपर पड़ने वाली जो लाइट है ये मुख्तलिफ शेड देती है। कभी डार्क ब्लू हो जाता है, कभी लाइट ब्लू हो जाता है, कभी डल ब्लू हो जाता है, कभी हल्का सा ग्रीनिश हो जाता है, कभी सफ़ेद कलर हो जाता है। ये जिस डायरेक्शन में भी आप चलते जाएँ, जिस हवाले से भी आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये मुख्तलिफ शेड आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन से मिलते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये दोस्तों बेहतरीन जगह है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, वीडियोग्राफ़ी के लिए, अपनी याद बनाने के लिए। ये देखें ये मंज़र कितना खूबसूरत है और ये जो झील है इसके ऊपर जो ब्रिजेस हैं ये जो बने हुए हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह झील को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएं और कई हैं इस तरह के ब्रिजेस। आप चलते जाएं, एंजॉय करते जाएं और फ़ोटोग्राफ़ी करते जाएं। ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लम्हा होगा जो कि आपको शायद सारी ज़िंदगी याद आता रहेगा कि कभी आपने ताशकंद सिटी पार्क के अंदर सैर जो है वो की है। कोई भी टाइम आ जाएं, अगर तो आप रिलैक्स्ड और बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहते हैं, देखें ज़रा ये इस तरफ ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये बैक पे लाइट अप हो जाती हैं और दरमियान में फ्रंट पे आपको पूरे फुआरे, बहुत बड़े बड़े फुआरे रात को शाम को चलना शुरू हो जाते हैं और इस तरह डिफरेंट जो म्यूज़िकल बीट्स हैं उनको यूज़ करके इनका रिदम जो है जनरेट किया जाता है। इसी तरह आपके जो ये साइड है, इस साइड पे भी इसी तरह डिफरेंट कलर के जो लाइट्स होती हैं वो डांस करती हैं फौरन के साथ। बिल्कुल एक मैजिकल किस्म का, एक तसव्वुराती तख़य्युली किस्म का जो माहौल है वो पैदा हो जाता है और दिल करता है कि इंसान घंटों जो है वो यहाँ पे रहे। अगर आपने वैसे एंजॉय करना है तो ये दिन बेहतरीन टाइम है। Как вас зовут? Скажите, пожалуйста, что-нибудь о себе? Ну, меня зовут Султан, мне 20 лет, я музыкант, артист из Казахстана, с Алматы. Вы казахстанские люди? Да, я Хорошо. приехал сюда на конкурс, на музыкальный фестиваль. Сегодня отыграли. Вот. Первый раз в Ташкенте. Не был. Вы первый раз в Ташкенте? Да, я не был. Тебе нравится это? Да. Прекрасный город, прекрасный. Красный город. Плов очень вкусный. Хорошо. Здания вот это вот всё. Даже в некоторых местах даже лучше Алматы, наверное. Город, кстати, похож на Алмату. Хорошо. Но
тут как бы своя изюминка, что ли, своя атмосфера. И вот самое хорошее, что Да, хорошо. Хорошо. очень гостеприимный народ. Примерно. Хорошо, очень хорошо. इस दोस्त ने हमें बताया जी कि ये बहुत खूबसूरत जगह है। कहते हैं जी कि मैं यहाँ पे आया हूँ, दंग होके रह गया हूँ। कहता है मैं सुबह से आया हूँ यहाँ से, मुझे जाने को दिल नहीं कर रहा। और इन्होंने बताया जी कि मैंने इसके मुतल्लिक सुना था, तो मैं साथ जो कज़ाकिस्तान है वहाँ से मैं आया हूँ इसी देखने के लिए। सिर्फ यही नहीं कि ये ताशकंद का ये हिस्सा ही खूबसूरत है, वो बता रहे थे जी कि बाकी जो जगहें बड़ी खूबसूरत लगी हैं। मुझे पुराना वो बता रहे थे शहर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगा है, तो वो नेक्स्ट एपिसोड में आ रहा है, वो भी आप देख लेंगे। अभी चलते हैं जनाब पार्क के सराउंडिंग में, इस झील के किनारे किनारे इस तरह के जो रास्ते बने हुए हैं, ये बेसिकली रास्ते हैं फैमिलीज़ के लिए, दोस्तों के लिए, यंग लोगों के लिए। वो घूमते फिरते हैं यहाँ पे। बेसिकली इसके मतलब कहा जाता है ये मीटिंग प्लेस है फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए। वो बता देते हैं जी आप जब पार्क आना है तो मिलने की उनकी जगह ये होती है, यहाँ वो आते हैं। और साथ ही छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, रिफ़्रेशमेंट सेंटर्स हैं, यहाँ पे बैठते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद फिर वो आगे प्लान करते हैं कि उन्होंने किस तरफ को जाना है। ये रास्ता जिस पे अब हम जा रहे हैं, इसके मतलब ये कहा जाता है जी कि ये हेल्थ गिविंग वे, यानी आप इस रास्ते के ऊपर जब चलते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो फिटनेस है वो आ जाती है और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपकी कोई भी जो वीकनेस है, बीमारी है या आप बोरियत है, वो ये रोड आपकी खींच लेती है। इसका मतलब कहा जाता है जब आप इस रोड के ऊपर आएँ तो आप बिल्कुल अपनी पेस के मुताबिक चलें। आप बिल्कुल तेज़ भी ना चलें, आस्ता भी ना चलें, जो पेस आपको अच्छी लगती है आप चलते जाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है उसको ऑब्ज़र्व करते जाएं, देखते जाएं, लोग किस तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये बेसिकली है लोगों से मिलने की जगह, जहाँ पे आप लोगों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं चलते चलते। अगर कोई जा रहा है एक डायरेक्शन के अंदर, आप उसके साथ मिल के चलते जाएं, उससे पूछते जाएं। बड़ी ही मुफीद किस्म की जो मालूमात हैं वो आपको मिलती जाएंगी और इस तरह आप एक जगह से दूसरी जगह पार्क के अंदर जो है बहुत ही खूबसूरत लम्हात गुजारते हुए चलते जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगता है इस रास्ते के ऊपर चलते हुए। लेकिन जो कि पार्क बहुत बड़ा है, आप ये समझते हैं कि अगर आप एक सेट में इतना ज़्यादा वॉक नहीं करनी तो आप बेशक आराम से बैठ जाएं। ये देखें साथ ही बेंच लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठें, आप आराम से बैठ जाएं, खाएं पिएं, अपने आप को फ्रेश करें और जो आने जाने वाले हैं उनके साथ बातचीत करें अगर आप करना चाहते हैं। तो इस तरह एक और इस तरह का ब्रिज आ जाएगा, इस ब्रिज को क्रॉस करें। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद झील के एक और कोने की तरफ जाके आप निकल जाएंगे और इस तरह आप ना सिर्फ भरपूर तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी का जो मज़ा है वो ले सकते हैं, बल्कि एक ख़ास किस्म की यूनिक सी जो फीलिंग है वो आपको होती है। आपका दिल करता है कि आप इस जो पानी की रिफ्लेक्शन है, जो हवा की ताज़गी है, जो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होके आती है पानी की सरफेस से, जो पानी के झील का जो पानी है जो अपना शेड चेंज करता है, वो इसी तरह आपको मिलता रहे। फिर आगे दरमियान में और भी ज़िगज़ैग पाथ हैं। आप समझते हैं कि आपने किसी ख़ास मखसूस कोने की तरफ जाना है, थोड़ी सी आइसोलेशन की तरफ जाना है और आराम से बैठना है, रिलैक्स होकर बैठना है, तो आपके लिए इस तरह के रोड भी बनाए गए हैं जहाँ पे आप आ जाएं और वहाँ पे बैठें। और आप कोई अपना कोई स्पेशल आइसोलेशन चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस तरह आप देखते जाएं, जिधर भी जाएं आपको खूबसूरत मंज़र और खूबसूरत रास्ते जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो आपका दिल करता हो कि वो मिस हो जाए, बल्कि बाज़ का इस तरह लगता है कि आप इन दरख्तों के दरमियान में खड़े होकर गहरे गहरे सांस लें और दिल करता है कि आप मुसलसल इस जगह साकत होकर खड़े रहें और ये मंज़र जो है वो देखते रहें जो आपके सामने आ रहा है। बिल्डिंग्स बहुत दूर होने की वजह से उनकी जो रिफ्लेक्शन है झील के अंदर वो बड़ी ड्रामेटिक और बड़ी रोमांटिक आपको नज़र आती है। पानी जैसे जैसे हिलता है वैसे वैसे वो लहरें बनती हैं और एक वेव्स की जो शक्ल है वो तैयार कर लेती हैं
اور اس طرح آپ کا دل کرتا ہے جی کہ آپ اس طرح ہر جو بلڈنگ ہے، جو ہر جو چیز ہے اس کا آپ ماڈل جو ہے وہ پانی کے اندر دیکھیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ منظر دیکھ کے اپنے ماضی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. بہت ساری حسین یادیں وابستہ ہوتی ہیں زندگی کے اندر اور ہم ان کو ڈھونڈنے آتے ہیں. ینگ لوگ خاص طور پہ جو ینگ کپلز ہیں وہ یہاں پہ اکثر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ ہوتا ہے. ازبکستان کے متعلق یہ ہے کہ اگرچہ ماڈرن لائف دوستوں ہر جگہ آ رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے بڑا کول اور بڑی ریلیکس قسم کی جو زندگی ہے وہ گزارنے کے عادی ہیں. اپنا کام کرتے ہیں، اس کے بعد جو اپنی انٹرٹینمنٹ ہے، ملنا ملانا ہے، پارکوں میں جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، دوستوں کو کمپنی دینی ہے، دوستوں کو انوائٹ کرنا ہے یا ان کے پاس جانا ہے، رشتہ داروں کو ملنا ہے، ہمسایوں کو ملنا ہے، یا کوئی ایونٹس ہیں یا کوئی سیلیبریشنز ہیں، وہ بہت بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. اس پارک کے متعلق یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ اپنی پرسنل جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بے شمار ایونٹس ہوتے ہیں، ڈانس شو ہوتا ہے، میوزک فیسٹیولز ہیں، ڈسپلیز ہیں چیزوں کے، اور اس طرح بے شمار جو دکھانے والی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ رکھی جاتی ہیں اور یہ ساری کی ساری فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. حکومت ان کو ارینج کرتی ہے اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے فری آف کاسٹ یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود رہتی ہیں. یہ اس حوالے سے ایک زبردست چیز ہے کہ ایک کلیکٹیو سوچ ہے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی، خوبصورت رکھنے کی اور اس کو مل جل کے انجوائے کرنے کی. یہ ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے معاشروں کے اندر کہ آپ اپنے جو پارکس ہیں، اپنی جو صاف ستھری جگہیں ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے مینٹین کر کے رکھیں تاکہ آپ اور آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کو بھرپور طریقے سے، صحت مند طریقے سے، خوشگوار طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو انجوائے کر سکیں. اب دیکھیں پارک تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو چلے ہم اب تھوڑا سا اس کو بریف کرتے ہیں. تو جس ڈائریکشن سے بھی آپ آئیں آگے پھر جھیل جو ہے اس کا منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جھیل کے کنارے زیادہ تر جو پھولوں کی کیاریاں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، طرح طرح کے جو پھول ہیں وہ کاشت کیے گئے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت منظر آپ کو دیتے ہیں. اور اس طرح یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہوتا ہے، چلتا جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ انسان مسلسل گھومتا رہے اور مسلسل اس جگہ کو دیکھتا رہے. چلیں جی اب ہم شروع کرتے ہیں رشین لیسن 42. جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے اس مال کے ویوز کے حوالے سے اور اس پارک کے حوالے سے، یہ سارا کے سارا سینٹینسز جو ہیں، جو فریزز ہیں، یہ اس کے متعلق ہیں. آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے اس کو چینج کر کے ایک ڈفرینٹ جو اسٹرکچر ہے سینٹینس وہ بنا سکتے ہیں. اس طرح آپ کا جو اسکل ہے، لینگویج اسکل ہے، بڑی وائڈ ہو جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جی کہ آپ مین اسٹرکچر جو ہے اس کو یاد کر لیں اور اس کے بعد کوئی بھی ورڈ وہاں پہ ریپلیس کریں تو آپ کی بہت ساری جو اسکل ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور بڑی تیزی سے آپ فلوئنسی کی طرف جاتے ہیں اس حوالے سے جو ہے. تو پہلا ہے فرسٹ یا ایدو وی میگزین. ٹو میں اوبیدم وی ریسٹورانے. اوبیدم ناشتہ کرتے ہیں ریسٹورانٹ کے اندر. 3 یا پیو کافی وی کافے. 4 آن یدت نا لفٹے. 5 گدے ٹوائلٹ. 6 میں نا پیروم اتاجے.
7 یا گلیو وے پارک کے 8 یا شیزو نا اسکامیکے 9 فانٹان کراسیوے 10 میں ایڈوم پا دروز کے 11 شویتے کراسیوے 12 ریویا ویساکی. اب اگر ان میں سے کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیچھے سے لیسن جو ہے وہ شروع نہیں کیا. آپ لیسن 1 سے شروع کریں یعنی ایپیسوڈ 1 سے شروع کریں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں. آگے ہم ظاہر ہے کنجوگیشن وغیرہ ساری سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ امپورٹنٹ جو سینٹینسز ہوتے ہیں آپ کی فلوئنسی بلانے کے لیے, آپ کو یوز ٹو کرنے کے لیے کسی لینگویج کے لیے بڑی ضروری ہیں. آپ بہتر ہے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لیں اور ورڈ جو ہیں ریپلیس کر کے مزید اپنی وکیبلری اور اپنی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھا لیں. اس کے بعد آتا ہے یہ ہمارے پاس کدا اینڈ گدے. کدا کا مطلب ہے کہ وے ٹو, یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں گئے تھے, یہ ساری چیزیں اشارہ ہے کہ کہاں کی طرف. لیکن گدے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کہاں ہیں, صرف کہ کسی وقت آپ کہاں پہ ہیں, اس میں اشارہ نہیں ہے کسی طرف کو. تو دونوں کا کویشچن بنانے کا پیٹرن مور اور لیس ایک جیسا ہوتا ہے. کدا کے اندر جو چیز ہے وہ اشارے کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کا جو ورب ہوتا ہے یا جو آپ کا ناؤن ہے وہ چینج ہوتا ہے, اور گدے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کا جو ورب ہے یا ناؤن ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتی. آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ ساری چیزیں, لیکن ابھی فی الحال آپ دیکھیں کہ کویشچن کدا اور گدے سے کس طرح بنتا ہے. پہلا کدا یا ایدو یا ایدو ڈوموئے, یعنی میں گھر جا رہا ہوں. گدیا یا ڈوما, یعنی اپنے آپ سے کویشچن ہے کہ ویئر آئی ایم, تو اس کا آنسر ہے پھر آگے یا ڈوما کہ میں گھر میں ہوں. 2 کدا تے ایدش تے ایدش وے میگزین. گدیاتی تے وی میگزینے. 3 کدا آن ایدت وے پارک. گدے آن وے پارک. دیکھیں گدے کے ساتھ جو ہے وہ وی پارک آ رہا ہے, لیکن کدا کے ساتھ جو آنسر ہے آگے اس میں وی پارک آ رہا ہے, یعنی کہ اینڈ پہ ای نہیں ہے. یہ فرق ہے ان دونوں کویشچنز کے لیے. پھر آگے اسی طرح آپ جو کویشچنز ہیں ان کی سیلف ریڈنگ کر کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. 5 ہے مثلا جیسے کدا میں ایدم وے گورد. گدے میں وی گوردے. 6 ہے کدا وی یدتے وے سینٹر. گدے وے
Vicente. 7. Kuda ani idut ve coffee. Gade ani ve coffee. تو کافی کے اندر اس لیے سیم آیا کیونکہ یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے جس کے اندر کدا اور گدے دونوں ہی اس طرح بولے جائیں گے ورڈ جو ہیں. اب ان چیزوں کی دوستو آپ بار بار پریکٹس کریں, کوئی مشکل نہیں ہے, تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں ایک پیٹرن کو, ایک آدھ چیز یاد کر لیں, اس کے بعد اسی طرح کا خود کویشچن کریں, خود آنسر دیں, خود بولیں, زیادہ کانفیڈنس آئے گا, زیادہ تیزی کے ساتھ آپ چیز جو ہے سیکھیں گے. اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنی رشین کو امپروو کرنے کا, فلوئنسی لانے کا. لرن کرتے رہیں, انجوائے کرتے رہیں اور خوش رہیں اور زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے رہیں.